کل کے سبق میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس حقیقت کو بیان کیا کہ الہ کے لیے دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک عالم الغیب ہونا اور دوسری صفت ہے مختار کل ہونا۔ یہ دونوں صفتیں الہ کی ہیں، جس میں یہ دونوں صفتیں یا دونوں میں سے ایک صفت مان لی جائے تو اسے الہ مان لیا، چاہے زبان سے اقرار کرے یا اقرار نہ کرے۔ قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اس کی ابتدائی آیات، سورۃ طٰہٰ اس کی 5ویں، 6ٹھی، 7ویں آیتیں، سورۃ نمل اس کی آیت نمبر 25 میں نے اس پر بطور شاہد اور دلیل کے پیش کی کہ قرآن نے انہی دو صفتوں کے ساتھ اپنی الوہیت کو بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ ہم آج دیکھیں گے، پڑھیں گے، اس میں الہ کی اثباتاً اور نفی کے طور پر بہت تذکرہ ہے۔ یہ سورۃ نمل ہے، آیت نمبر 60 ہے، 20ویں پارے کی ابتدا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 345۔ آیت نمبر ہے 60، 20ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ جو لوگ گھروں میں ہمیں سن رہے ہیں وہ قرآن کھولیں اور 20ویں پارے کا ابتدائی صفحہ نکال لیں۔ امن خلق السماوات والارض، بھلا کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ، پھر ہم نے اگائے اس پانی کے ذریعے باغات رونق والے،
ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہاری طاقت میں نہیں تھا کہ تم ان باغات کا ایک درخت بھی اگاؤ، یہ تمہارے بس میں نہیں۔ زمین و آسمان کا خالق میں ہوں، آسمان سے بارش برسانے والا میں ہوں، اور اس کے ذریعے رونق والے باغات بنانے والا اگانے والا میں ہوں۔ اِلٰہٌ مع اللہ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہو سکتا ہے؟ استفہام انکاری ہے۔ معلوم ہوا یہ صفتیں جو ہیں، آسمان و زمین کو بنانا، آسمان سے بارش کا برسانا اور اس کے ذریعے باغات کا اگانا، یہ صفت الہ کی۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے جس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، وجعل خلالہا انہارا، اور اس نے بنائی اس زمین کے بیچ میں نہریں، وجعل لہا رواسی، زمین ڈولنے لگی تو اس پر پہاڑوں کی میخیں رکھ دیں، وجعل بین البحرین حاجزا، اور اس نے کر دیا دو سمندروں کے درمیان پردہ۔ یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں۔ اِلٰہٌ مع اللہ، تو اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ امن یجیب المضطر، یہ ہے جی بہت زبردست دلیل جی، اسے ذرا غور سے آپ بھی سنیں، اور جو حضرات فیس بک کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی سنیں جی۔ امن یجیب المضطر، بھلا کون ہے جو بے قرار کی پکاروں کا جواب دیتا ہے، قبول کرتا ہے، اذا دعا ہو، جب وہ بے قرار آدمی اس کو پکارتا ہے، مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں بے قرار ہو کر، بے بس ہو کر، عاجز ہو کر وہ اسے پکارتا ہے، اور اللہ اس کی پکاروں کو قبول کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تکلیف کو ہٹا دیتا ہے، جو بیماری ہے، قید ہے، جو بھی تکلیف ہے اسے ہٹا دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اس نے بنایا تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا نائب، باپ چلا گیا اس کی جگہ بیٹا آ گیا، وہ چلا گیا اس کی جگہ اس کا بیٹا آ گیا۔ لاچار کی پکاریں سننے والا میں ہوں، بے کس کی پکاریں سننے والا میں ہوں، لوگوں پر آنے والی تکلیف کو ہٹانے والا میں ہوں۔ اِلٰہٌ مع اللہ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ جس کو غائبانہ حاجات میں اس نظریے سے پکارا جائے کہ وہ میری پکار کو سن رہا ہے، تو اس نے اسے کیا مان لیا؟ الہ۔ اسی کے ساتھ تو اللہ پوچھ رہے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، پکاریں سننے والا میں ہوں، تکلیفوں کو ہٹانے والا میں ہوں، تو کیا میرے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ یہ جو لوگ پکارتے ہیں غیر اللہ کو، اور ان کا خیال یہ ہے کہ بری امام جو ہے یہ کھوٹی قسمت کھری کر دیتا ہے، یہ ہے نا یکشف السوء، دکھ کو، مصیبت کو ہٹا دینا، شفا دے دینا، تو یہ اسے الہ ماننا ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ پوچھ رہے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، یہ صفت میری ہے
پکاریں میں سنتا ہوں، دکھ میں دور کرتا ہوں، تو کیا میرے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے جو راستہ دکھاتا ہے تم کو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، اور کون ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے خوشخبری بنا کر اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے۔ الہ مع اللہ، یہ صفت میری ہے، کیا میرے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ امن یبدأ الخلق، بھلا کون ہے جس نے ابتدا کی تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر اس کو لوٹائے گا قیامت کے دن۔ ومن یرزقکم من السماء، کون ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے، یہ صفت میری ہے۔ الہ مع اللہ، یہ جتنی باتیں اللہ نے گنی امن خلق السماوات سے لے کر، اس میں اللہ کی ایک صفت کا ذکر ہے جی، کون سی؟ مختار کل، متصرف فی الامور ہونا، مالک ہونا، خالق ہونا اور قادر ہونا۔ اس صفت کا ان ساری آیتوں میں ذکر ہے کہ یہ صفت الہ کی ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں میں نے تو اپنی الوہیت پر اتنی دلیلیں دے دی ہیں، قل ہاتوا برہانکم، تم بھی اپنے معبودوں کی الوہیت پہ کوئی دلیل پیش کرو، تم بھی کوئی دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے، کہ وہ بھی معبود ہیں، وہ بھی حاجتیں پوری کرتے ہیں، وہ بھی کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتے ہیں، اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو تم پیش کرو۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ کہیں نہیں جانتے من فی السماوات، وہ مخلوق جو آسمانوں میں رہتی ہے، والارض، اور جو مخلوق زمین میں رہتی ہے، یہ نہیں جانتے الغیب، غیب کو، الا اللہ، مگر یہ کون صفت آ گئی جی؟ دوسری صفت۔ دونوں صفتوں کو ذکر کیا جا رہا ہے جی، مختار کل بھی میں ہوں اور عالم الغیب بھی میں ہوں۔ جب یہ دو صفتیں میری ہیں تو پھر الہ اور معبود بھی میں ہوں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، یعنی جنہیں تم عالم الغیب سمجھ رہے ہو اور تمہارا خیال ہے کہ وہ تمہارے حالات سے واقف ہیں، تمہارے حالات کو جانتے ہیں، تمہارے حالات کو جاننا تو بڑی دور کی بات ہے، انہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھے۔ اس مقام نے مسئلہ الہ کو بڑا واضح کیا جی، کہ الہ کون ہوتا ہے اور الہ میں کون کون سی صفتیں پائی جاتی ہیں۔ سورۃ قصص ہے جی، سورۃ قصص، آیت نمبر ہے جی 68۔ ربک یخلق ما یشاء و یختار، صفحہ نمبر 255 جی، 355 جی، صفحہ نمبر 355 جو ہمارے پاس قرآن کھلے ہوئے۔ سورت کا نام ہے سورۃ القصص۔ اس کی آیت نمبر ہے جی 68۔ ربک یخلق ما یشاء و یختار، رب تیرا پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے، مختار ہے۔
ما کان لہم الخیرہ، جنہیں تم مختار سمجھتے ہو ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے کوئی اختیار۔ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ، پاک ہے اللہ اور بلند و بالا ہے ان کے شریک بتانے سے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، رب تیرا جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپا رہے ہیں، جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے تیرا رب جانتا ہے۔ وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ دیکھیں دونوں صفتیں آ رہی ہیں جی، ربوں کا یخلق ما یشاء و یختار، یہ کون صفت آ گئی؟ مختار ہے، قادر ہے، متصرف ہے۔ اور ربوں کا یعلم ما تکن صدورہم وما یعلنون، دوسری صفت آ گئی عالم الغیب ہے۔ جب یہ دونوں صفتیں میری ہیں تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، تو پھر میرے سوا الہ کوئی نہیں۔ یہی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ قرآن نے اسی کو ذکر کیا۔ الہ میں دو صفتیں پائی جاتی ہیں، جس میں دو صفتیں مان لی جائیں اس کو کیا مان لیا؟ چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے۔ بس ایک جگہ اور دیکھتے ہیں جی، یہ سورۃ نحل ہے جی، سورۃ نحل 14واں پارہ ہے جی، سورۃ نحل ہے، اور سورۃ نحل کی ابتدائی آیات ہیں جی۔ صفحہ نمبر ہے 241، ہم 242 پہ آئیں گے جی۔ سورت کے شروع میں دعوی توحید کو ذکر کیا جی۔ اتارتا رہا ہے فرشتوں کو ساتھ روح کے اپنے حکم سے، جس پر چاہتا تھا اپنے بندوں میں سے۔ ان انذرو، یہ حکم دے کے کہ لوگوں کو آگاہ کرو، انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا الہ کوئی۔ یہ کائنات کی روح ہے جی، ساری کائنات کی زندگی اور روح یہی کلمہ ہے جی۔ انبیاء نے یہی آگاہ کیا لوگوں کو کہ الہ اور معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اس پر عقلی دلائل کا سلسلہ شروع ہوا جی، اور دوسرے رکوع تک چلا گیا ہے جی۔ خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، لے اظہار الحق، حق بات کو ظاہر کرنے کے لیے۔ خلق الانسان من نطفۃ، اسی نے پیدا کیا انسان کو ایک گندے پانی کے قطرے سے۔ والانعام خلقہا، اور چوپایوں کو بھی اسی نے بنایا، اس سے تم نفع حاصل کرتے ہو، کچھ کا تم گوشت کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں حسن و جمال بھی ہے، کہ بڑے بڑے گھوڑے اور گائے اور بھینسیں تمہارے پاس موجود ہیں۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، بعض جانور تمہارے بوجھ اٹھا کے ایسے شہروں کی طرف لے جاتے ہیں جن بوجھوں کو تم اٹھا کے نہیں لے جا سکتے ہو، جیسے اونٹ ہو گئے، خچر ہو گئے، گدھے ہو گئے۔ والخیل والبغال والحمیر، اور اس نے پیدا کیا گھوڑوں کو اور خچروں کو اور گدھوں کو، لترکبوا، تاکہ تم ان پہ سواری کرو، وزینتاً، اور یہ باعث زینت بھی، گھوڑے خچر یہ باعث زینت بھی ہیں۔ گھوڑوں کی تخلیق کا مقصد یہ بتایا کہ تم گھوڑوں کے اوپر چڑھو،
گھوڑے کو اپنے اوپر نہ چڑھاؤ. گھوڑے اس لیے بنائے ہیں کہ تم گھوڑے پہ سواری کرو، اس کی لگامیں پکڑ لو، مطیع کر لو. گھوڑے اس لیے بنے ہیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ابھی تو پیدا کرے گا وہ چیزیں جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو. سواریوں کے لیے بڑی چیزیں بننی ہیں. جب قرآن اتر رہا تھا تو اس وقت یہ چیزیں ٹرک، ریل گاڑیاں، بسیں، کاریں، ٹریکٹر کچھ بھی نہیں تھا. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، اس میں سے تم پیتے بھی ہو اور اپنی درختوں کو اور کھیتیوں کو پلاتے بھی ہو. يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ، کھیتیاں، زیتون، انگور، کھجوریں اور ہر قسم کے میوے پھر نکلتے ہیں زمین سے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس نے مسخر کیا تمہارے فائدے کے لیے رات کو اور دن کو، سورج اور چاند کو. وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، اور ستارے مسخر ہیں اس کے حکم کے ساتھ. وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ پھیلایا تمہارے لیے زمین میں، مختلفاً الوانہ، اس کے رنگ مختلف ہیں. چوپائیں ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، حشرات الارض ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں جو زمین میں پھیلا دیے، ان میں انسان بھی ہیں. هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہی ہے جس نے مسخر کیا دریاؤں کو تاکہ تم کھاؤ اس میں سے گوشت تازہ اور تم نکالو اس میں سے زیور جس کو تم پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو، مواخر فیہ، جو پانی کو چیرتی ہوئی جا رہی ہیں. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ، تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل، یعنی تجارت. ان کشتیوں کے ذریعے ادھر کا مال ادھر لے جاؤ، ادھر کا مال ادھر لے آؤ. وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے ڈالے زمین میں بوجھ، پہاڑ، کہ وہ تمہیں لے کے ایک طرف جھک نہ پڑیں. اور نہریں بنائیں. وَسُبُلًا، رستے بنائے تمہارے چلنے کے لیے. وَعَلَامَاتٍ، اور نشانیاں بنائیں. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ذریعے وہ راہ پاتے ہیں. پہلے زمانے میں لوگ ستاروں سے رستہ معلوم کرتے تھے، خاص کر سمندری ملاح لوگ، وہ ستاروں کے ذریعے رستہ تلاش کرتے تھے. اور جو ذمہ دار لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، وہ رات کو سفر کرتے تو ستارے ان کی رہنمائی کرتے تھے. أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، ایک طرف میں ہوں جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، ایک طرف تمہارے مشکل کشا ہیں جنہوں نے کچھ نہیں بنایا. تو جس نے سب کچھ بنایا ہے وہ ان کے برابر ہو گیا ہے جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا. افلا تذکرون، یہ ساری جو صفات اپنی گنی، اس سے کیا ثابت ہوا؟ مختار کل اللہ ہے، متصرف اللہ ہے، مالک اللہ ہے، قادر اللہ. یہ ایک صفت ثابت ہوئی. آگے آ کے کہا واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم. یہ کون صفت آ گئی؟ دوسری صفت آ گئی. عالم الغیب بھی میں ہوں. پیچھے دعویٰ ذکر کیا انہ لا الہ الا انا، میرے سوا الہ کوئی نہیں. اس پر دو قسم کی دلیلیں دی، مالک بھی میں ہوں، مختار بھی میں ہوں، اور عالم الغیب بھی میں ہوں. یہ دو صفتیں میری ہیں، اس لیے الہ بھی صرف میں ہی ہوں. یہ دو صفتیں کسی اور میں نہیں پائی جاتی، اس لیے میرے سوا کوئی الہ بننے کے لائق نہیں. اس پر ہم کتنی دلیلیں دیتے چلے جائیں قرآن سے. آپ سارے قرآن سے گزریں گے انشاءاللہ. جہاں جہاں یہ دو صفتیں آتی چلی جائیں آپ ان جگہوں کو جمع کرتے چلے جائیں، آپ کے پاس 20 جگہ جمع ہو جائیں گی. غیر اللہ سے
یہ تو ہے نا اپنی عبادت کی دعوت دی، معبود میں ہوں، میری ہی عبادت کرو اور مجھے ہی الہ مانو، اس لیے کہ یہ دو صفتیں میری ہیں۔ اور جب غیر اللہ سے نفی کی نا قرآن نے کہ غیر اللہ کی عبادت نہ کرو اور غیر اللہ کو مت پکارو، تو وہاں اللہ نے غیر اللہ سے ان دونوں صفتوں کی نفی کی، اس لیے نہ پکارو کہ وہ مالک نہیں، اور اس لیے ان کی عبادت نہ کرو کہ وہ عالم الغیب نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اپنی عبادت کی دعوت دی تو انہی دو صفتوں کو ذکر کیا کہ جو دو صفتیں میری ہیں، اور جب غیر اللہ کی عبادت سے پوجا پاٹ سے منع کیا تو وہاں بھی اللہ نے ان دو صفتوں کی ان سے کیا کر دی؟ یہی جگہ دیکھتے ہیں سورۃ نحل، آیت نمبر ہے، اس سے آگے آ جائیں جی، آیت نمبر 20 ہے جی۔ یہی جو آیتیں ہم پڑھ رہے تھے اسی سے آگے شروع کر لیتے ہیں۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اور جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، لا یخلقون شیئا، ایک ککھ بھی نہیں بنایا انہوں نے، وہم یخلقون، وہ خود بنائے گئے۔ کس کی نفی ہو گئی؟ وہ مختار کل نہیں، ان کا اختیار کوئی نہیں۔ امواتن، وہ مردہ ہیں، غیر و احیاء، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ کون صفت کی نفی ہو گئی؟ عالم الغیب ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، تمہارے حالات سے واقف ہونا، کس نے نظر دی کس نے نہیں دی، کون آیا کون نہیں آیا، کس نے منت مانی کس نے نہیں مانی، کس نے پکارا کس نے نہیں پکارا، کس نے پھیرے لگائے کس نے نہیں لگائے، کس نے دیگ اتاری کس نے نہیں اتاری، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ انہیں تو اتنا بھی علم نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، جو لوگ کہتے ہیں من دون اللہ سے بت مراد ہوتے، وہ اس پر غور کریں جی۔ وما یشعرون ایان یبعثون، یہ بے ست جو ہے یہ بتوں کی ہونی ہے، پتھروں کی بے ست ہونی ہے۔ انہی دو صفتوں کی نفی کر دی، جن کی پوجا پاٹ تم کر رہے ہو، نظریں نیازیں پکار سجدے، وہ مالک نہیں، مختار نہیں، قادر نہیں، کچھ نہیں بنایا انہوں نے، انہیں اپنے حالات کا بھی پتہ نہیں، ہم قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، اور میں نے یہ سب کچھ بنایا جو پچھلے پورے رکوع میں ہم نے بیان کیا، پھر میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اس ساری بحث کا نتیجہ یہ نکلا، الہکم الہم، الہ تمہارا ایک الہ ہے۔ یہاں ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں، ان میں دیوبندی بھی، جنہیں بڑا شوق آیا ہوا ہے کہ مردوں کو سنانا ہے، سنا کے رہنا ہے، اور مردے سنتے ہیں، کچھ کرتے بھی ہیں، نہیں کرتے کچھ نہیں۔
تو پھر تم سے وہ بہتر ہیں جو کہتے ہیں سنتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں۔ کچھ حاصل کرنا ہے تو سنواؤ کہ بابا مجھے مقدمے سے رہائی دے دے، بابا مجھے بیٹا دے دے، بابا اللہ سے درخواست کر دے، میرے لیے اللہ سے دعا کر بابا۔ چلو جی سنایا بھی، کچھ حاصل بھی کیا۔ تمہارا کیا ہے؟ لینا شینا کچھ نہیں، صرف کیا کرتے ہیں؟ اسی پہ جناب سارا زور لگایا۔ اور جب لوگوں کے جذبات سے کھیلنا ہو، اشاعت و توحید کے خلاف نفرت پھیلانی ہو، تو پھر فٹ پہنچیں گے یہ نبی پاک کے صلاۃ و سلام کے سما کے قائل نہیں۔ وہ کہتے اچھا یہ نبی پاک کے صلاۃ و سما کے قائل نہیں؟ اللہ کے بندو، تم ہندوؤں کے سما کے قائل ہو، تم یہودیوں کے سما کے قائل ہو، تم ہر مرنے والے کے سما کے قائل ہو، نبی پاک کا نام کیوں لیتے ہو؟ صرف اس لیے کہ جذبات سے کھیلتے ہو لوگوں کے جذبات۔ تم تو عام مردوں کے، یہ سرگودا میں جو قبرستان میں مردے ہیں، آپ کے پنڈ میں گاؤں میں جو جتنے مردے ہیں سب سنتے ہیں، جا کے سلام کرو تو وہ سلام سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سنتے ہیں، نبی پاک بھی سنتے ہیں۔ حضرت نیلوی صاحب نے ایک بات لکھی، یہ میں سماع موتا کی جب بحث پڑھاؤں گا تو ساری تفصیلی گفتگو کروں گا اس میں انشاءاللہ۔ حضرت نیلوی صاحب نے ایک بات لکھی اور بہت خوبصورت لکھی، ذرا اسے سنیے جی۔ لکھیے نہیں سنیے، میں سناؤں گا ایسے کہ آپ کے دل پہ لکھی جائے گی، پھر آپ کاپی پہ لکھتے رہنا۔ نیلوی صاحب کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مقدس قبر منور میں محفوظ ہے، ہاتھ بھی محفوظ ہیں، کان بھی محفوظ ہیں، آنکھیں بھی محفوظ ہیں، کیڑے مکوڑے مٹی نقصان نہیں پہنچاتے۔ اور یہ جو عام مردے ہیں ان میں کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، متقی بھی ہیں، ان کا جسم محفوظ ہو کوئی نہیں، نہ ہاتھ محفوظ رہے، نہ سر محفوظ رہا، نہ آنکھیں محفوظ نہیں، نہ کان محفوظ رہے۔ کھا گئے کیڑے مکوڑے، مٹی کھا گئی، کان بھی کھا گئے۔ نیلوی صاحب نے کہا نبی پاک کے تو کان موجود ہیں، محفوظ ہیں، پھر سنتے ہیں، اور عام مردوں کے کان بھی محفوظ نہیں، وہ پھر سنتے ہیں، تو کمال کس کا بنا؟ جن کے کان محفوظ ہیں انہوں نے سن لیا، یہ کمال ہے، یا کمال اس بندے کا ہے جس کے کان بھی کوئی نہیں پھر سن رہا ہے؟ تم نبی پاک کا نام کیسے لیتے ہو؟ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہو کہ نفرت پھیلائی جائے کہ یہ آقا کے صلاۃ و سلام کے قائل، سما کے قائل نہیں ہیں۔ یہاں فرمایا امواتن، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ تو ہمارے دوست کہتے ہیں اس سے نبی ولی مراد نہیں ہو سکتے جی، یہ تو مرزائیوں کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کی بھی پوجا پاٹ کی گئی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن جن کی پوجا پاٹ کی گئی، جن جن کو پکارا گیا، وہ سب کیا ہیں؟ امواتن۔ تو تم مرزائیوں والی دلیل دیتے ہو، یہ ہمیں تانا دیتے۔ عیسیٰ کو بھی پکارا گیا، فرشتوں کو بھی پکارا جا رہا ہے، فرشتے کوئی اموات ہیں؟ اور اللہ فرماتے ہیں جن جن کو وہ پکارتے ہیں امواتن، وہ کیا ہیں؟ اموات۔ فرشتے اموات نہیں، ان کو بھی پکارا گیا۔ حضرت عیسیٰ ابھی اموات میں داخل نہیں، انہیں بھی پکارا گیا۔ اب عام بندہ تو اس سے متاثر ہوتا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں، اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں لکھا،
امواتن دائمن، امواتن دائمن، ہمیشہ کے لیے مردہ، جن میں کبھی زندگی تھی نہیں، جیسے بت، جیسے بت، حالن اس وقت مردہ، جیسے انبیاء اور اولیاء، اور مالن مستقبل کے لحاظ سے امواتن، جیسے حضرت عیسیٰ اور فرشتے۔ جی یہ کس نے لکھا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ساڈی نہیں مننی، انہاں دی تے منو نا، ان کی تو مانے نا۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی امواتن پہ کیا لکھا؟ دائمن، دوامن، ہمیشہ کے لیے مردہ، حالن فی الحال، مالن مستقبل کے لحاظ سے اموات۔ ایک دن فرشتوں پہ بھی موت آنی ہے اور ایک دن حضرت عیسیٰ پہ بھی موت آنی ہے۔ اس پر بحث کریں گے جب ہم سماع موتیٰ کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو جہاں غیر اللہ کی نفی کی، وہاں اللہ نے انہی دو صفتوں کی نفی کی ہے جی۔ سورۃ فاطر نکالے جی ذرا۔ سورۃ فاطر، اس کی آیت نمبر 13 ہے جی۔ صفحہ نمبر 394، 394۔ آیت نمبر ہے 13۔ اس سے پہلے اللہ نے اپنی صفات کا ذکر کیا جی، اور بڑا طویل تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جی۔ اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، پھر تمہاری ازواج بنائیں۔ کوئی مادہ اپنے پیٹ میں جو کچھ اٹھاتی ہے اور پھر رکھتی ہے اللہ کے علم میں، جو عمر دیا جاتا ہے یا عمر اس کی کم کی جاتی ہے، یہ بھی سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ دو سمندر برابر نہیں، ایک کا پانی میٹھا ہے، دوسرے کا کڑوا ہے، دونوں سے تم گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو۔ کشتیاں زمین کو چیر کے جا رہی ہیں تاکہ تم تجارت کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ رات کو دن میں داخل کرتا ہے تو دن لمبے ہو جاتے ہیں، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے تو راتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ سورج چاند کو مسخر کیا، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک، قیامت۔ یہ ساری صفتیں اپنی ذکر کر کے نا جی، قدرت، تصرف، تدبیر، کہا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا، ان صفتوں والا۔ لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے۔ شاہ عبد القادر مانا کرتے ہیں راج اسی کا ہے۔ شاید ہندوستان کی بولی میں راج، اس میں کوئی دبدبہ پایا جاتا ہو اس زمانے میں۔ راج، راج اسی کا ہے۔ ملک اور ملک، تصرف اور اختیار، سارے کا سارا اسی کا ہے۔ یہ سارا مثبت تھا جی، یہ رنگ مثبت تھا۔ اللہ نے اپنی صفتوں کا ذکر کیا، پھر اللہ نے منفی رنگ اختیار کر لیا جی، یہیں سے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ مالک نہیں ہیں گٹھلی کے اوپر چڑھے ہوئے پردے کے بھی۔ یہ بڑا حقیر پردہ ہوتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ کروڑوں پردے اکٹھے کر لیں، اس کی کوئی قیمت نہیں۔
بڑا بے قیمت ہے جی، بڑا بے وقت ہے، اس کو اللہ نے ذکر کیا۔ لیکن رب کی تخلیق میں یہ بڑا کارآمد ہے جی۔ اللہ نے گٹھلی پر یہ پردہ اس لیے چڑھایا تاکہ گٹھلی کی جو کھٹاس ہے نا، یہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی، اس کو روکا اللہ۔ مٹھاس ادھر نہ آئے اور کھٹاس ادھر کی چیز ادھر نہ جائے، ادھر کی چیز ادھر نہ جائے۔ اس کو اردو میں پردہ کہتے ہیں، اس کو عربی میں برزخ کہتے ہیں۔ بات تو میں نے بڑی کر دی ہے، پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئی کہ نہیں۔ اس کو اردو میں پردہ کہتے ہیں، اسے عربی میں برزخ کہتے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ، دو سمندروں کو ملا کے چلایا، ان کے درمیان پردہ رکھا، یہ پانی ادھر نہ آئے اور یہ پانی ادھر۔ مرنے کے بعد برزخ ہے، یہاں کا بندہ ادھر نہ جائے اور جو ادھر پہنچ گیا ہے وہ ادھر نہ آئے جی، ادھر نہ، یہ برزخ ہے۔ یہ پردہ اس لیے چڑھایا کھٹاس ادھر نہ چلی جائے، مٹھاس ادھر نہ چلی جائے۔ حضرت صاحب نے بہت خوبصورت تفسیر کی، فرمایا اللہ کہنا تو یہ چاہتے ہیں ما یملکون من شیء ما یملکون من ذرۃ، وہ ایک ذرے کے مالک نہیں، وہ کسی چیز کے مالک نہیں، لیکن اللہ نے اسے بیان کس طرح کیا؟ کھجور کی گٹھلی پر جو باریک سا پردہ چڑھا ہوا ہوتا ہے وہ اس پردے کے مالک نہیں۔ حضرت صاحب کہتے ہیں قبر کو سمجھ لو کھجور کی طرح، میت کو سمجھ لو گٹھلی کی طرح، پردے کو سمجھ لو کفن کی طرح، میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ اپنے کفنوں کے بھی مالک نہیں۔ ما یملکون من قطمیر، آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ میت اپنے کفن کا مالک نہیں ہوتا، وہ کفن اس کے ملک میں نہیں ہوتا۔ اگر کوئی چور کفن چرا لے اور حکومت و اسلامی ہاتھ کٹیں گے؟ ہاں، سزا دے گا قاضی، کوڑے لگائے، جیل میں ڈال دے، جلا وطن کر دے، لیکن وہ جو چور والی سزا ہے وہ نہیں۔ کیوں؟ چور والی سزا اس چور کو ملتی ہے جس نے وہ چیز چوری کی جس مال کا کوئی مالک ہو۔ میت چونکہ مالک نہیں لہذا اس کے ہاتھ نہیں کر۔ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، یہ دوسری وصف کی نفی آ گئی۔ عالم الغیب ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو پکارنے والوں کی پکار کو سن بھی نہیں سکتے، تو وہ عالم الغیب نہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں کون آیا ہے کون نہیں آیا، کس نے پکارا کس نے نہیں پکارا، وہ پکارنے والوں کی پکار کو سن نہیں سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، لو فرضیہ، اگر بالفرض والمحال وہ سن بھی لیں تو تیری حاجت کو پہنچو نہیں سکتے۔ غالباً یہ اس لیے کہا کہ کوئی مشرک یہ کہہ سکتا تھا وہ حاجت تو پوری کرتے ہیں، سنتے جو نہیں، کہہ دیجیے وہ سنتے نہیں، چلو سنتے نہیں حاجت تو پوری کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اس دا بھی رگڑا کر دیتا۔ اللہ نے فرمایا اگر بالفرض والمحال وہ سن بھی لینا مستجابوا لکم تو تیری حاجت پوری نہیں کر۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا کیا کر دیں گے؟ انکار۔ معلوم ہوا اللہ کے سوا کسی کو اس عقیدے سے پکارنا کہ وہ غائبانہ میری پکار کو سن رہا ہے، قرآن نے اسے شرک کہا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ شِرْكِكُمْ،
یہ شرک کی تعریف ہے. آپ کہیں بیان کریں نا کہ شرک کیا ہوتا ہے, اس آیت کو پیش کریں. یہ ہے شرک, اللہ کے سوا کسی کو اس نظریے سے پکارنا کہ وہ میری پکار کو غائبانہ کا کیا مطلب, میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا, اور بغیر کسی آلات کے, وسائل کے, اسباب کے, مشینری کے وہ میری پکار کو سن رہا ہے. اس عقیدے سے وہ پکارے گا نا, قبر کے دور کھڑا ہو کے پکارے تب مشرک ہے, قبر کے اوپر کھڑے ہو کے پکارے تب مشرک. یوم القیامت یکفرون شرک کو, قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا کیا کریں گے, انکار کریں. پتہ نہیں میں نے آپ کو سنایا, کسی جگہ پہ سناؤں گا, لیکن چلو آپ بھی سن لیں. میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے اور میرے دادا کے وہ شاگرد تھے, سرگودا میں یہاں کاروبار کرتے تھے, مولانا عبداللہ سے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے سنایا, خود سنایا, وہ ادھر سائیوال کے علاقے کے تھے اور سائیوال کے ساتھ سیال ہے. سیال بڑی گدی ہے اور اس گدی کا بڑا اثر ہے علاقے پر. مولانا عبداللہ صاحب کہتے ہیں میں اس علاقے میں تھا, اس علاقے سے گیا, بندیال گیا فارسی پڑھنے کے لیے, پھر وہاں بچنا چلا گیا. تو وہاں بچنا مولانا حسین علی کے پاس گیا, وہاں لگتے تھے فتوے, اللہ کے سوا کسی اور کو غائبانہ پکارے یہ شرک ہے. اللہ کے سوا کسی کو اس نظریے سے پکارنا کہ وہ ہماری پکار کو سنتا ہے, یہ کفر ہے. تو میں اندر اندر نہ بڑا پریشان ہوتا تھا, ایڈے وڈے وڈے گدی نشین نے تے پیر نے یہ سارے شرک کرتے ہیں. یہ ایک دن حضرت صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے تھے, یہ ٹیک لگا کے چارپائی پہ. میں قریب گیا, میں نے کہا استاد جی یہ جو آپ ان کو کافر کہتے ہیں, غیر اللہ کو پکارنے والے غائبانہ, تو یہ آپ زیادتی نہیں کرتے, حد سے تجاوز نہیں کرتے؟ تو مولانا عبداللہ صاحب کہتے ہیں حضرت صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے حافظ ہیں؟ میں نے کہا جی حافظ ہوں. سورت رعد آندی ہے؟ میں نے کہا جی آتی ہے. فرمایا پڑھ لہو دعوت الحق, پڑھ. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین. میں جب یہاں پہنچا نا وما دعاء الکافرین, تو حضرت صاحب نے مجھے دیکھا کہ پیچھے پکار کا ذکر ہے, والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون, سارا اسی کا ذکر ہے, اور آگے کیا کہا وما دعاء الکافرین. حضرت صاحب نے مجھے دیکھا نا, تو مولوی عبداللہ صاحب ذرا جذباتی آدمی تھے, طبیعت میں ذرا جلال تھا. میں نے کہا جی من سمجھ آ گئی, یہ بھی کافر نے, جڑے انہوں نے کافر نہ آکھے وہ بھی کافر. تو حضرت صاحب نے فرمایا اتھاں ہی کھلو, اگانا ود, یعنی اگلا فتویٰ نہ لگ. تو یہ قرآن کی آپ یہ جگہ دیکھتے چلے جائیں, اس کو شرک قرار دیے. غائبانہ پکار جو ہے یہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. غائبانہ پکار کا کیا مطلب ہے؟ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا, وہ مجھے دیکھ رہا, اور بغیر کسی وسائل کے, اسباب کے, مشینری کے, ٹیلی فون کے, موبائل کے, وائرلیس کے, وہ میری پکار کو ہر جگہ سے سن رہا. تو یہاں بھی دو صفتوں کا ذکر کیا جی, نفی کی, مالک بھی نہیں اور وہ تمہاری پکاروں کو سن بھی نہیں سکتے, لہٰذا وہ الہ بننے کے لائق نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا جی, یا ابتی لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. یہی دو چیزیں, متصرف بھی نہیں ہے, عالم الغیب بھی نہیں ہے, سنتے بھی نہیں, دیکھتے بھی نہیں, قادر بھی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی کو ذکر کیا ہے.
اس پر ہم کتنی آیتیں پیش کرتے چلے جائیں، آیتیں آتی چلی جائیں گی، آپ ان کو نوٹ کرتے چلے جائیں گے۔ وَمَن نَّزَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، یہ ساری آیتیں آئیں گی۔ اللہ غیر اللہ سے نفی کریں گے، وہ مالک نہیں ہیں، وہ عالم الغیب نہیں ہیں، لہذا وہ پکار کے لائق نہیں۔ ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے اور میں اس دفعہ چاہتا ہوں، پچھلے سال بھی میں پڑھا نہیں سکا، کہ میں شیعیت کی جو تعارف ہے اور اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین جو بنیادی اختلاف ہے، میں آپ کو وہ پڑھا دوں اور آپ اس سے آگاہ ہو جائیں کہ بنیادی اختلاف کیا ہے۔ بنیادی اختلاف خلافت کا نہیں ہے، نہ فدق کا نہیں ہے، یہ اختلاف نہیں ہے کہ وہ کالے کپڑے پہنتے ہیں ہم کالے کپڑے نہیں پہنتے، یہ اختلاف نہیں ہے۔ وہ ماتم کرتے ہیں ہم ماتم نہیں کرتے، یہ اختلاف نہیں ہے۔ وہ حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں ہم حضرت علی کو پہلا خلیفہ نہیں، یہ اختلاف نہیں ہے۔ وہ ماتم کرتے ہیں ہم ماتم نہیں کرتے، یہ سب اس کی فرع ہیں، شاخیں ہیں، شاخیں، ٹہنیاں اس اختلاف کی۔ اصل اختلاف جو ہے اس کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا انشاءاللہ، وقت اللہ کرے ہمارے پاس بچ جائے۔ آپ اہل علم ہیں، میں کوئی جاہلوں میں نہیں بیٹھا ہوں یا ان پڑھ لوگوں میں نہیں ہوں کہ میں اس کو لکھاتا چلا جاؤں۔ چند چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر لیں گے۔ ثابت ہو گیا کہ الہ اور معبود وہ صرف کون ہے؟ اللہ۔ دو صفتیں الہ والی اسی میں پائی جاتی ہیں، عالم الغیب بھی وہی ہے اور متصرف مالک اور مختار بھی وہی۔ جب یہ دو صفتیں اسی کی ہیں تو پھر اس کائنات کا الہ بھی وہی ہے، معبود وہی ہے، اسی ہی کی عبادت کرنی۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم ایاک نعبد فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین للہ غیب السماوات والارض والیہ یرجع الامر کلہ فاعبدہ۔ یہ آیتیں پڑھی تو مجھے حضرت صاحب کی ایک بات یاد آ، یہ میں آپ کو اس لیے بتاتا چلا جا رہا ہوں تاکہ آپ کچھ فائدہ حاصل کر لیں۔ یہ بات مجھے میرے اساتذہ میں سے کسی نے نہیں بتائی۔ حضرت شیخ القرآن، حضرت قاضی صاحب، میرے والد صاحب، حضرت نیلوی صاحب، انہوں نے اپنے دور تفسیر میں نہیں بتائی اور تفسیروں میں لکھی بھی نہیں گئی۔ حضرت صاحب کا ایک مرید تھا شیخ عبداللہ، یہ تھل کے کوئی طالب علم ہیں تو یہ تھل کے علاقے میں پیلو ویس ایک پنڈ ہے، پیلو ویس، یہاں کا وہ رہائشی تھا۔ 14 سال کی عمر میں اللہ نے اسے، وہ ہندو تھا، سارا گھرانہ ہندو تھا، 14 سال کی عمر میں وہ مولانا حسین علی کے ہاتھ پر مسلمان ہو، 13 یا 14 سال کی عمر۔ بس اللہ تعالیٰ جب فیصلے کریں کسی کی ہدایت کے، اللہ ہی ہے، کسی پہ نظر کرم اللہ کر دیتا ہے۔ شیخ عبداللہ، میری ملاقات اس سے ہوئی، اس وقت اس کی عمر 95 سال تھی اور بڑی لمبی چوڑی ملاقاتیں ہوتی رہی میری اس سے۔ اس کے بیٹے پیچھے رہتے تھے تو بیٹوں کے پاس رہتا تھا تو سارا دن ہماری مسجد میں بیٹھا رہتا تھا۔ کہتا ہے میں بچہ تھا، ہندو، سارا گھرانہ ہندو، تو مجھے خواب آیا کہ ایک مولوی صاحب ہیں، وہ مجھے آ کے کہتے ہیں مسلمان ہو جا۔ میں صبح اٹھا، خواب میرے ذہن میں، مولانا کی شکل میرے ذہن میں، کپڑے میرے ذہن میں، انہوں نے جو پیٹھ دی وہ پیٹھ میرے ذہن میں۔ بچہ تھا،
سارا دن سوچتا رہا. مسلمان وہ کہتا تھا بھئی ہو جا، مسلمان ہو جاؤں گا تو پھر رہوں گا کہاں، کھاؤں گا کہاں، زندگی کہاں بسر کروں گا، یہ مجھے سوچ آتی رہی. دوسری رات وہی عالم خواب میں آئے اور آ کے کہا جب ماں کے پیٹ میں تھے تو کہاں سے کھاتے تھے. میں صبح اٹھا، پیلو وینس کی مسجد کے جو خطیب تھے مسلمانوں کے مولوی، میں ان کے پاس چلا گیا. میں نے کہا یہ قد ہے، یہ کپڑے ہیں، یہ شکل ہے، یہ صورت ہے، اس قسم کا کوئی مولوی آپ کے ذہن میں؟ انہوں نے کہا یہ تو سارے اوصاف وہاں بچرا کے مولانا حسین علی کے. میں گھر سے نکلا، وہاں بھچرا پہنچ گیا. اسٹیشن پہ اترا تو ایک بندے سے میں نے پوچھا بھائی میں نے مولانا حسین علی کے پاس جانا ہے. اس بندے نے کہا وہ بندہ جو گھوڑے پہ جا رہا ہے وہ ان کا بیٹا ہے اور وہ اپنے گھر ہی جا رہا ہے. میں بھاگ کے گیا تو وہ حضرت صاحب کے بیٹے تھے، وہ گھوڑے پہ. میں نے کہا میں نے حضرت صاحب کے پاس جانا ہے. تو انہوں نے کہا میرے نال بھائیدا، وہ گھوڑے پہ اور میں بھاگتا ہوا. صاحبزادے اسی طرح ہی ہوتے ہیں. میں ساتھ بھاگ رہا ہوں. وہ تقریباً 5 کلومیٹر ہے وہاں بھچرا سے، 5 کلو. وہ جب وہاں پہنچا نا تو اس نے کہا وہ سامنے دیکھ رہے ہو جو آدمی بھینس کو چارہ ڈال رہا ہے، یہی حسین علی. حضرت صاحب بھینس کو چارہ ڈال رہے تھے، پیٹھ میری طرف تھی. میں 13 سال کا بچہ تھا. میں آخیا بے اللہ نہ بھلاوے کانڈ تا اسے آدمی دی. میں قریب گیا، انہوں نے میری طرف چہرہ کیا تو وہ وہی تھے. تو میں ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوں. خواب ظنی چیز ہے، قطعی چیز نہیں. خواب حجت بھی نہیں، غیر نبی کا خواب حجت نہیں. شیخ عبداللہ کہتا ہے جب میں مسلمان ہو گیا تو مجھے ایک دن خواب آیا کہ میں اور مولانا حسین علی دونوں پرواز کر رہے ہیں اور ہم آسمانوں پہ پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے تو ایک شخص بیٹھا ہے، اس کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہیں. تو مجھے مولانا حسین علی کہنے لگے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ سب صحابہ ہیں. شیخ عبداللہ کہتا ہے یہ جگہ آپ کی کھلی تھی، یہ بٹن گریبان آپ کا کھلا تھا، اور یہ جو جگہ تھی ایسے محسوس ہوتا تھا جس طرح آفتاب طلوع کر رہا. میں ملا تو فٹ میرے ذہن میں آیا کہ آپ کی تو مہر نبوت بھی ہے. تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کے یوں پیچھے آیا اور آپ کے بٹن چونکہ کھلے تھے، میں نے تھوڑا سا پیچھے ہٹایا اس گریبان کو تو مہر مجھے نظر آ گئی اور میں نے اس کو چوم لیا. شیخ عبداللہ کہتے ہیں. تو یہ شیخ عبداللہ حضرت صاحب کے پاس رہا، خادم رہا، پڑھا تو نہیں، خادم رہا. تو شیخ عبداللہ کہتا ہے جو بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں بڑی مزے کی بات ہے. شیخ عبداللہ کہتا ہے ایک دن مجھے مولانا حسین علی کہنے لگے شیخ عبداللہ تین ایک گل دساں. میں نے کہا جی بتاؤ. تو حضرت صاحب نے فرمایا، میں پنجابی میں اس کو بیان کروں گا کہ حضرت صاحب نے پنجابی میں کیا تھا تو پنجابی میں ذرا لذت زیادہ ہے، اردو میں پھر اس کا ترجمہ کر دوں گا، ترجمے میں مزہ نہیں رہتا. حضرت صاحب نے فرمایا شیخ عبداللہ اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ، اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندہ راوی نہ مقیندہ توحید تے یہی. اللہ قرآن کی صورتوں میں جو کچھ بھی بیان کرتے رہیں جب صورت کو ختم کرنے پہ آتے ہیں تو ختم مسئلہ توحید پہ آ کے کرتے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَإِلَيَّ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ۔ آپ دیکھتے چلے جائیں قرآن کی صورتیں، آپ دیکھتے چلے جائیں، اکثر صورتیں جو ہیں وہ ختم کس مسئلے پہ آ کے ہوتی ہیں؟ مسئلہ توحید۔ عبادت کی 3 اقسام ہیں جی۔ جتنی عبادات ہم کرتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں جی۔ قولی عبادت 1، بدنی عبادت 2، مالی عبادت 3۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تینوں ہی باتوں کا ذکر ہے نا۔ میری قولی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، میری بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، اور میری مالی عبادتیں بھی۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ان صلاتی، میری بدنی اور قولی عبادتیں، نماز میں کتنی عبادتیں ہیں؟ 2، قولی بدنی۔ نوسو کی قربانی، قربانی میں کون سی عبادت ہے؟ مالی۔ ان صلاتی، میری نماز یعنی میری قولی اور بدنی عبادت، و نوسو کی، اور میری قربانی یعنی میری مالی عبادت، للہ، کس کے لیے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ فصل لربک، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، یعنی قولی عبادت بھی رب کے لیے اور بدنی عبادت بھی رب کے لیے، وانحر، قربانی کر اپنے رب کے لیے، یعنی مالی عبادت بھی کس کے لیے؟ رب کے لیے۔ تو عبادت کی کتنی قسمیں ہو گئیں جی؟ 3، قولی، بدنی اور مالی۔ قولی عبادت کیا ہے؟ جس کا تعلق انسان کے قول سے ہے، زبان سے، لسان سے۔ دعا مانگنا کون سی عبادت بنے گی؟ قولی۔ یا اللہ مدد کون سی عبادت بنے گی؟ قولی۔ یہ سب قولی باتیں ہیں۔ پکار، دعا کو فارسی میں کیا معنی کریں گے؟ پکار، پکارنا۔ ہر پکار عبادت نہیں بنے گی، لوگ دھوکہ دیتے ہیں جی۔ والرسول یدعوکم، ہم سورۃ آل عمران میں پڑھیں گے، رسول تمہیں پکار رہا تھا اود کے میدان میں، والرسول یدعوکم، رسول تمہیں پکار رہا تھا۔ وہ پکار عبادت نہیں ہے۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا بھئی 4 پرندے لے، ان کے گوشت بنا اور پہاڑوں پہ رکھ، ثم ادعوہن، پھر ان کو ایک صاحب ہوئے، اب انہیں عالم پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، انہوں نے کتاب لکھی ہے اور وہ کہتے ہیں، وہابی کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، اللہ نے حضرت ابراہیم کو کہا پرندوں کو پکار، ثم ادعوہن، پھر ان کو پکار۔ ہر پکار عبادت نہیں بنے گی جی۔ کون سی پکار عبادت بنے گی؟ جو غائبانہ ہو، یہ گر سمجھ لیں، جو کیا ہو؟ غائبانہ ہو۔ غائبانہ عبادت پکار کیا ہوتی ہے؟ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے پکار عبادت۔ پھر یہ کہنا کہ ریڈیو کے ذریعے آواز آ رہی ہے، ٹی وی کے ذریعے آواز آ رہی ہے، موبائل کے ذریعے آواز آ رہی ہے،
یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، بلکہ یہ کہنا کہ ریڈیو ہے، سیل اس میں ڈلتے ہیں، BBC والا بول رہا ہے، یہاں سرگودا میں اس کا آواز آ رہی ہے اس کی، تو آگے مولانا کہتے ہیں اس ریڈیو چ ایڈی طاقت ہے تے بزرگاں چ ایڈی طاقت بھی کوئی نہیں، لندن سے اس کی آواز یہاں آ گئی اور بزرگ نہیں سنتے۔ یہ دھوکے ہیں، یہ وسائل کے تحت ہے بھائی، مشینری کے تحت ہے، شعاؤں کے تحت ہے، اسباب کے تحت ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں ریڈیو کے سیل نکال دیتا ہوں، تو BBC بلا، میں اس موبائل کی روح نکال لیتا ہوں۔ یہ صحیح فٹ آیا لفظ، کیا نکال لیتے ہیں؟ روح، تو بلا۔ یہ اسباب کے تحت ہے، وسائل کے تحت ہے، مشینری کے تحت ہے، شعاؤں کے تحت ہے۔ اللہ سنتا ہے بغیر اسباب کے، وہ پکار کیا بنے گی؟ عبادت، بغیر وسائل کے۔ میرے مرشد کراچی بیٹھے ہوں، یہ میں نے فرضی کہا ہے، ورنہ ہمارے مرشد نبی پاک ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہم نے بیعت کی، اور پھر وہ دنیا سے چلے گئے، تو مجھے تلاش تو کچھ رہی بھئی کوئی اللہ والا ملے چلو کچھ سیکھ لیں۔ میں بابا چلاسی کے پاس بھی گیا اور گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اس کے پاس بیٹھا بھی رہا، لیکن بیعت میں نے فی الحال نہیں کی۔ بابا چلاسی ویسے بڑا مواعد آدمی ہے، اور مسئلہ سما اور مسئلہ حیات اس میں بڑا پختہ ہے، بالکل اشاعت و توحید و سنہ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پیر صاحب بیٹھے ہوں کراچی، میں نے ان کا نمبر ملایا، پیر صاحب کا نمبر میں نے ملایا، میں نے کہا پیر صاحب میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا کرو۔ جائز کہ ناجائز؟ جائز، اس کے تحت ہوئے۔ درمیان میں یہ کوئی نہیں، پیر صاحب کراچی میں ہے، میں یہاں بیٹھ کے بغیر کسی وائرلیس ٹیلی فون کے کہتا ہوں پیر جی میرے لیے دعا کرو، عقیدہ میرا یہ ہے کہ وہ میری پکار کو سن رہا ہے۔ یہ جائز کہ ناجائز؟ تسی مردیاں نو روندے ہو، یہاں زندے بندے کے متعلق بھی عقیدہ رکھ لیا جائے تو یہ بھی شرک ہے۔ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو پیر صاحب کو پتہ چل جاتا ہے کہ مرید آ رہا ہے، یہ نظریہ رکھنا کیا ہے؟ شرک ہے، کہ غائبانہ اس طرح کسی کو جاننا، یہ صفت کس کی تھی؟ اللہ کی تھی۔ ایک بات کی طرف میں آپ کو، جو کچھ باتیں ہیں بڑی اہم ہوتی ہیں، عربی آپ پڑھیں گے نا تفسیریں، تو وہاں تدعون کو تعبدون کے معنی میں کر دیں گے وہ عربی مفسر۔ جہاں تدعون کا لفظ قرآن میں نہیں آتا، والذین تدعون من دونی، وہ وہاں اس کو لکھ دیں گے تعبدون من دونی۔ یدعو کو یعبد، پکار کی جگہ عبادت کا لفظ وہ لکھ دیتے ہیں مفسرین۔ لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پکار عبادت کے معنی میں۔ حضرت صاحب نے فرمایا پکار کی دو قسمیں ہیں، پکار کی دو قسمیں، ما تحت الاسباب، جیسے یہ ریڈیو، ما فوق الاسباب۔ جہاں مفسرین نے یدعو کو یعبد کے معنی میں لیا ہے، وہاں مفسرین بتانا چاہتے ہیں کہ غائبانہ پکار عبادت ہے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں وہ کہ غائبانہ آپ کسی کو پکاریں گے نا کہ وہ میری پکار کو سن رہا ہے، تو یہ پکار کیا بنے گی؟ اس لیے وہ یدعو کو یعبد کے معنی میں لے لیتے ہیں، تدعون کو تعبدون کے معنی میں وہ لے لیتے ہیں۔
تو عبادت کی پہلی قسم کیا ہوئی جی؟ قولی عبادت، جس کو ہم پکار کہتے ہیں۔ حاجات میں یہ جو ہمارے ساتھی کہتے ہیں ہم کوئی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم کیسے مشرک ہو گئے؟ عبادت تو ہم اللہ کی کرتے ہیں، سجدہ بھی اللہ کا کرتے ہیں، روزے بھی اس کے نام کے رکھتے ہیں، ہم کوئی نبیوں ولیوں کی عبادت کرتے ہیں؟ آئیے یہ جو پکارنا ہے اس نظریے سے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ پکارنا عبادت ہے جی۔ یہ پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ نکالیں ذرا سورۃ المومن 24واں پارہ جی، آیت نمبر 60 ہے جی۔ سورۃ المومن 24واں پارہ 427 جی، ہاں جی 422۔ ہاں جی 427 جی، سورۃ المومن آیت نمبر 60۔ میرے آقا نے فرمایا، پہلے میں حدیث پیش کر دوں جی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکارنا کیا ہے؟ عبادت۔ الدعاء مخ العبادہ، پکارنا عبادت کا مغز ہے، یہ آقا کا ارشاد ہے جی۔ الدعاء هو العبادہ، کسی کو مصائب میں پکارنا کہ وہ غائبانہ میری پکار کو ہر جگہ سے سنتا ہے، یہ عبادت ہے، میرے آقا نے کہا ہے۔ اس پر میرے آقا نے قرآن سے دلیل پیش کی جی، سورۃ المومن آیت نمبر 60، ذرا غور سے سننا ہے جی۔ قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے، ادعونی، مجھے پکارو، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں، مجھے پکارو۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یستکبرون عن دعائی، پہلے کیا ہے؟ ادعونی، مجھے پکارو، تو یہاں بھی تو عن دعائی کہنا چاہیے تھا نا جی، پیچھے پکار کا جو ذکر ہے۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں، جو لوگ میری پکار سے منہ موڑتے ہیں، یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے پکار کا لفظ نہیں بولا، فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ تو نبی پاک نے اس آیت کو پیش کیا یہ بتانے کے لیے کہ پکار ہی کیا ہے؟ عبادت ہے، قولی عبادت، غائبانہ کسی کو پکارنا عبادت ہے۔ اللہ کو پکاریں گے تو اللہ کی عبادت بن جائے گی، اللہ کے سوا کسی نبی ولی کو حاجات میں غائبانہ پکاریں گے تو وہ اس نبی ولی کی کیا بنے گی؟ عبادت بنے گی۔ اور آپ نے کلمے میں اقرار کیا تھا لا الہ الا اللہ۔